والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محتشم سامعین و حضرات، گزشتہ سے پیوستہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے میرے اہل بیت اطہار سے محبت کا۔ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان انہوں نے عرض کیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں وہ کون سے آپ کے اہل بیت ہے جن کی محبت کا آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، ہمیں ان سے محبت کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے قرآن میں۔ تو آپ ہمیں ارشاد فرما دیں کہ وہ اہل بیت کون سے ہیں جن کی محبت ہر بندہ مومن کو لازم ہے کہ ان کی محبت کے بغیر ایمان نفع نہیں دیتا۔ کہ اگر صحابہ اکرام علیہ الرضوان نے یہ پوچھا کہ اگر ان کی محبت، جس طرح کے احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندے کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان اسے نفع نہیں دے گا۔ جب یہ پوچھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم علی وفاطمۃ وبناؤہما اعنی الحسن والحسین۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کی محبت اللہ نے تم پر فرض کی اور میں اس کا مطالبہ کر رہا ہوں، وہ ایک تو حضرت علی ہے، دوسری میری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، اور باقی دو ان کے صاحبزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ تو یہ جب اللہ تعالی نے اس محبت کو ہر مومن پر فرض قرار دیا، اور ایمان بھی اسی وقت نفع دے گا جب یہ محبت ہوگی، تو مسند فردوس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے، آپ فرماتے ہیں، حب آل محمد یوما، کہ ایک دل سے سچی محبت اہل بیت اطہار سے کرنا، مولا علی سے، سیدہ فاطمہ الزہرا سے، حضرت امام حسن اور امام حسین سے محبت، ایک دن کی محبت کا خیر من عبادت سنۃ، تو ایک سال کی عبادت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ کہ ایک سال کی عبادت میں وہ روزے رکھے، وہ نمازیں پڑھے، وہ حج کرے، وہ زکوٰۃ ادا کرے، جو اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ہے، تو وہ سارے کے سارے بھی کرتا رہے، اور دوسری طرف ایک سال اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک دن جس دن میں اس نے اہل بیت سے محبت کی، اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ فرمایا کہ ایک دن ومن مات علیہ، جو ہمیشہ اسی پر رہا، اس کا ہر دن اہل بیت سے محبت میں گزرا، اور اسی چیز پر، اسی محبت پر اللہ تعالیٰ نے اسے موت عطا کی، تو فرمایا دخل الجنہ، یہاں اس کی روح نکلے گی، وہاں وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف رکاوٹ موت ہے، جب موت آئے گی تو یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری حدیث مستدرک میں امام حاکم نے ذکر فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کی ساری زندگی
وہ کعبۃ اللہ کے پاس گزری، وہ ایک طرف حجر اسود اور دوسری طرف مقام ابراہیم ہو، درمیان میں اس کا مصلی رہا ہو، وہ وہاں پر ایسی برکت والی جگہ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ساری زندگی مصلی رکھا، اس نے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، حج بھی کرتا رہا۔ تو کہا لیکن فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مرا تو دخل النار، جہنم میں داخل ہوا۔ اب اتنا وہ نیکوکار ہے، حرم کعبہ شریف کے پاس ہے، ہر ملا میں وہ رہ رہا ہے اور نماز، روزے، حج، ہر طرح کی عبادت وہ وہاں پر کر رہا ہے، تو پھر جہنم میں کیوں چلا گیا؟ اسے تو جنت میں جانا چاہیے۔ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے پوچھا حضور وہ کیسے جہنم میں چلا گیا؟ اتنی عبادت اور ریاضت اور ساری زندگی وہ کعبہ شریف کے پاس مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں رہی، تو پھر جہنم میں کیسا چلے؟ فرمایا وَكَانَ مُبْغِضًا لِأَهْلِ بَيْتِهِ، اگرچہ وہ یہ سارے کام کرتا رہا لیکن اس میں ایک خرابی تھی، ایک نقص تھا کہ وہ میرے اہل بیت سے بغض رکھتا تھا۔ جب اس نے بغض رکھا تو اللہ نے اس کی ساری زندگی کی نمازیں، روزے، حج اس کے قبول نہیں فرمائے، اور اس عمل کی وجہ سے اسے اللہ نے جہنم میں داخل فرما دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اس وقت نفع دے گا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، آپ کی عطرت سے محبت ہوگی، اور یہ محبت دخول جنت کا سبب ہے، اور وہ جنت جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہ جنت فردوس۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ خود اس حدیث شریف کے راوی، آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام علیہ رضوان کو ارشاد فرمایا من احبنی واحب هذین، فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کی، وہذین سے مراد امام حسن اور امام حسین حضور کے پاس مسجد میں بیٹھی تھی، تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کو فرمایا جو مجھ سے محبت کرے اور ان دو شہزادوں سے محبت کرے، واباہما وامہما، اور ان کے والد حضرت مولا مشکل کشا سے محبت کرے، اور ان کی والدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت کرے، تو فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن جس جگہ پر میں ہوں گا اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ اسے بھی رکھے گا۔ اور جو امام حاکم نے روایت فرمائی اس میں ہے وَكَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، جس جنت کے درجے میں اللہ تعالیٰ مجھے رکھے گا میرے اہل بیت سے محبت کرنے والا بھی اسی جنت میں ہوگا، کہ وہ بھی جنت الفردوس میں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا سألت الفردوس ربها، یہ جنت فردوس جو اعلیٰ علیین ہے، سب سے بڑی جنت، سب سے اونچا مرتبہ ہے جنت میں، کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ سے کچھ مانگا، اے ربی زینی فإن اصحابی او اہلی اتقیاء ابرار، اس نے کہا اے میرے رب تو نے ویسے ہی مجھے بڑا خوبصورت بنایا ہے، میرے اندر تو نے طرح طرح کی نہریں جاری کی، طرح طرح کے میوجات لگائے، خوبصورتی کی انتہا ہے جو تو نے مجھے عطا فرمائی، لیکن میں چاہتی ہوں تم مجھ میں میری خوبصورتی میں اور اضافہ فرما دے کہ اپنے متقی اور ابرار لوگ جو نیک و صالح لوگ ہیں انہیں تو مجھ میں داخل فرما، میرے اندر وہ آئے، اور باقی جنتوں میں پھر دوسرے لوگ جو تو اپنی رحمت سے جنہیں بخشے وہ نیچے نیچے وہ ہوں، اوپر میرے میں وہ آئیں جنہوں نے تیری نافرمانی نہ کی ہو، تیری عبادت کرتے رہے ہوں۔ تو کہا جب اس نے یہ کہا جنت الفردوس نے اللہ سے یہ مانگا،
سرکار فرماتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف وحی فرمائی، اسے یہ فرمایا اَوَلَمْ أُزَيِّنْكِ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، کیا ابھی بھی تو اور خوبصورتی چاہتی ہے؟ کیا تیری خوبصورتی کو میں نے امام حسن اور حسین کو داخل فرما کے اور بڑھا نہیں دیا؟ اب تو اب بھی خوبصورتی چاہتی، تجھ میں امام حسن ہوں گے، تجھ میں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اب تو اور خوبصورتی کا کیا تقاضا کرتی ہے؟ جس جنت میں یہ شہزادے ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب ہوں، تو اس جنت کی خوبصورتی کا عالم پھر کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہو، اور وہ اہل بیت دوسری روایت میں بیان فرما دیے، کہا وہ مولا علی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔